سر آپ کے سامنے سے سارے پیچھے آ جاؤ یار، ایک منٹ یار، سارے پیچھے ہوں، دو قدم سارے پیچھے ہوں یار، تھوڑے پیچھے ہو جائیں، تھوڑے پیچھے وہی ہاتھ تو اٹھانا ہے نا، مائک لگا دے اپنا اور میرے ساتھ لگا دے۔ میں نے تو بہت کچھ بول لیا، اگر آپ نے پوچھنا ہے تو مجھے ایک منٹ رک لیجیے، میں ان کو پیچھے کر لوں، پیچھے ہو یار۔ شہباز صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فکر ہے معیشت کی اور غریب کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ بہت بالکل یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، شریف فیملی اور زرداری صاحب، زرداری فیملی کو ہمیشہ اپنی ذاتی معیشت کی بہت فکر ہوتی ہے، اور ذاتی معیشت کے حوالے سے انہوں نے جو اس ملک میں لوٹ مار کی ہے وہ ثبوت ہے اس کا۔ تو پاکستان کی معیشت کا تو انہوں نے پہلے بھی اقتدار میں رہ کر جو حال کیا سامنے ہے، اور یہ ریسنٹلی پی ڈی ایم 1 کی صورت میں جو انہوں نے تباہی پھیری ہے وہ بھی سامنے ہے۔ اب پی ڈی ایم 2 آ گئی ہے ایک اور بغیر مینڈیٹ کے۔ تو باقی ملک کی معیشت کا تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے اور سب کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے، ہاں جبکہ ذاتی معیشت کے لیے اپنی وہ بھرپور لگے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ بھی وہ پریشان ہیں کہ ملک میں اتنا پیسہ جب نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جب پیسہ ہوگا ہی نہیں تو یہ کہاں سے کھائیں گے، اس کے لیے بہت پریشانی ہے ان کو۔ اچھا، خبریں یہ چل رہی ہیں کہ عمران خان کو جو چھوڑ کے گئے تھے لوگ وہ واپس آ سکتے ہیں، کیا یہ خبریں ٹھیک ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے ہیں واپس آئیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، یہ پارٹی ان کی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ جس کو لینا چاہتے ہیں جس کو نہیں لینا چاہتے، یہ ان کا فیصلہ ہے اور ہمیں ان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ اچھا سر، شہریار افریدی کے حوالے سے شہریار افریدی نے اب ایک ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے، مذاکرات کے لیے کریں گے۔ ان کی ایک بات ہے، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ان کا کوئی رابطہ ہوگا تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو جو کوشش انہوں نے کی ہے مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کی ہوگی، پھر جو کوشش کیا کی انہوں نے کس سے کہنے پہ کی تو وہی جواب دے سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پارٹی کو ہمیشہ کہتے ہیں موروثی سیاست کرتے ہیں، آپ نے اپنے حلقے سے بھائی کو ایم این اے بنا دیا، کوئی ورکر آپ کو نہیں ملا تھا اس کے بارے میں؟ آپ ذرا ریکارڈ چیک کر لینا، میرے بھائی کے مقابلے میں کسی نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ٹکٹ کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا۔ اور موروثی سیاست کی جو آپ بات کرتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے، ایک بندہ الیکشن لڑ کے جیت کے آتا ہے اور وہ خود کمپیٹنسی پہ اپنی آتا ہے تو وہ اس میں نہیں آتا۔ ہاں آپ امپوز کریں کسی کو تو وہ اس میں موروثی سیاست میں آتا ہے۔ باقی اس سے پہلے بھی میرے بھائی نے الیکشن لڑا، اس سے پہلے بھی وہ ایم پی اے تھا اور اسے اپنی فرینڈ نیشنلٹی چھوڑی تھی، اور ماشاءاللہ وہ خود کریڈیبل ہے اور اپنی اس کی میرٹ کے اوپر وہ آیا ہے، اور ابھی دوبارہ بھی خان صاحب نے اس کو خود ہی دوبارہ ٹکٹ دیا ہے پارٹی نے، اور وہ اسے جیت کے آیا ہے ماشاءاللہ، اور اس لیڈ سے جیت کے آیا ہے، وہ ثابت کرتی ہے یہ چیز کہ وہ میرٹ پہ ہے۔ اچھا، علی امین صاحب کیا ترجیح کرتے کہ کہا جا رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب نے خان صاحب سے شکایت کی مشال یوسفزئی اور خالد مروت کی کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، کس نے کہا ہے یہ؟ صداقت ہے سر؟ کس نے کہا ہے؟ تو جان گروپ والا سے پوچھ لو، میں نے تو نہیں کہا۔ نہیں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایک بات میں نے کی نہیں ہے، جو خود اپنی طرف سے بات بنا رہا ہے تو اس کا جواب بھی وہی دے سکتا ہے۔ علی امین صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کوئی بڑی کال دے سکتے ہیں اسلام آباد کے لیے ورکرز کے لیے، کیا لانگ مارچ ہو سکتا ہے، ملین مارچ ہو سکتا ہے، یا کوئی بالکل، دھرنا بھی جا سکتا ہے؟ خان صاحب جو ہے وہ بیسیکلی خان صاحب ہمیشہ سے ملک کی بات کرتے ہیں، ملک کے اداروں کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ملک کے لیے بہتر نہ ہو، ملک کے اداروں کے لیے بہتر نہ ہو، تو ہمارا ہر فیصلہ اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو اختیار ہے وہ خان صاحب کا ہے، باقی ہم تیار ہیں، خان صاحب جو بھی حکم ہوگا ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تو پولیس کی یونیفارم پہن لیتے ہیں، تو کیا آپ کے پی کے پولیس کی یونیفارم پہنیں گے کسی دن؟ وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہوگی، پھر آپ کہیں گے کہ وہ بھی آپ کریں گے یا نہیں کریں گے۔